بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, 3 ایشوز ہیں جن پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. ایک تو جو ریسیپروکل ٹیرف لگائے ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے. مسٹر نہیں ہے, پریزیڈنٹ, امریکہ کے صدر ہیں وہ, سن لینا, نہ کیا کریں. انہوں نے فوری طور پہ تمام ممالک کے اوپر, ڈونٹ بی سارکاسٹک, انہوں نے تمام ممالک کے اوپر 10% اکراس دا بورڈ ٹیرف لگا دی ہے, اور 9 اپریل سے 29% کا جو ٹیرف ہے وہ پاکستان کے اوپر لاگو ہو جائے گا. ایک تو اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ انہوں نے دی ہے جس میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پیکا ایکٹ کا بھی ذکر ہے, اچھا, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا بھی ذکر ہے, اور بھی بہت سی چیزوں کا ایشو ہے. کیا پیکا ایکٹ کا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو سروسز ہے یہ بھی ایک کنسرنز ہے. انہوں نے اپنے کنسرنز بتائے نا, تو ایک ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کی بات کی ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ یو ایس کی کمپنیز کو کس طرح سے کرٹیل کیا جا رہا ہے. وہ سارے وجوہات بتائی ہیں ٹیرف لگانے کی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن امریکہ یاترا کے لیے روانہ ہو رہا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر. اسی بہانے سے ہی امریکہ, اسی بہانے سے ہی جی. ایک دوسری, چائنا کے ساتھ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ای یو کو بھی ساتھ میں لانا چاہتا ہے, تو پاکستان کے پاس بھی پالیسی چوائسز اب ہیں. دوسری طرف چائنا کے لیے ہم نے 2 ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہیں ان سے, ایک تو بلکہ 3 کی ہوئی ہیں. ایک تو ان کی کوئی ایگزم بینک کی ری فائنینسنگ کی ہے, اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو رول اوورز ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ آن ٹریک ہیں. تیسرا, ہم نے ایک انرجی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ٹیرف کے حوالے سے کچھ نیگوسیشن شروع کی ہوئی ہیں. پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بارے میں الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلے گا. تیسری ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا ہے وہ میں نے آج سٹوری کی ہے, اور اس میں میں نے یہ بتایا ہے بھائی جان کہ وہ بجٹ کے اوپر ڈسکشن کے لیے نہیں آئے ہوئے, وہ بیسیکلی آئے ہوئے ہیں گورننس کا جو آیا تھا نا, گورننس اینڈ اینٹی کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ, وہ اس کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. چونکہ انہوں نے اپنی رپورٹ جولائی میں پاکستان کے لیے پبلک جو ہے وہ کر دینی ہے. تو یہ 3-4 ایشوز ہیں جن پہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریع خیالات سے میں میرے نہیں ہیں, آپ مستفید بولیں گے زیادہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ کا ٹیرف کا ایشو ہے اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سارے ملک اپنا اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں, پاکستان نے بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے, اور جہاں تک آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ ڈیلیگیشن بھی جائے گا, کوئی رسپانس کوئی اس طرح سے نہیں ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمارا حصہ بھی تو کچھ نہیں نا, ایک چائنا اور وہ بہت بڑے اور ممالک ہیں جہاں پہ ویتنام کا بات, سری لنکا, ہم تو بہت نیچے جا کے آتے ہیں اس لسٹ میں, تو اس لیے وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے چونکہ یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے خبریں پاکستانی میڈیا میں بنتی ہیں, آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو اس میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. پاکستان کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری ان کے ساتھ لنکیجز ہی بہت تھوڑے ہیں. کچھ نہیں نا, $5.4 بلین کی ایکسپورٹس ہیں اور $1.7 بلین کی امپورٹس ہیں. ہم زبردستی یہاں پہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا اچھال کے ڈیلیگیشن جائے گا, بات کرے گا. امریکہ میں جو سفیر ہیں پاکستان کے رضوان صاحب, انہوں نے بھی کوئی بات کی ہے اس طرح کی؟ نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں 2 کمیٹیز بنائی ہیں پرائم منسٹر نے. ایک کمیٹی کا سربراہ فائنانس منسٹر کو بنایا ہے, کامرس منسٹر کو نہیں بنایا. ایک تو یہ میں. دوسری کمیٹی کا سربراہ جو سیکرٹری کامرس ہیں, جو ورکنگ گروپ ہے, اس کا سربراہ انہیں بنایا ہے. تو اگلے چند دنوں میں ریکمنڈیشنز فائنل کر کے پرائم منسٹر کو دینی ہے, اور اس کے بعد ڈیلیگیشن وہاں پہ بھجوائیں گے. بالکل صحیح ہے. تو اب یہ آپ پہلے تو یہ بتا دینا, آپ نے جو کہا تھا کہ یہ جو اب پاکستان کس طرح اس کو دیکھے گا, کہ یہ سننے میں آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آپ خود اس چیز کو آپ دیکھیں, کوالٹی ایشورنس اور یہ چیزیں اپنا ہاتھ انہوں نے کیا ہے. ایک تو یہ کہا ہے کہ ٹیرف کی معاملات کو حکومت پاکستان امریکہ سے جا کے نیگوشیٹ G2G لیول پہ تو ہم بات کریں گے. لیکن اب دوسری بات یہ تھی کہ کیا حکومت کے پاس یہ وسائل موجود ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کے ساتھ کہ ان کو
سبسڈی دے دی جائے, کیونکہ ایکسپورٹ ہے نا, ادھر سے تو ایکسپورٹ ہے. تو اس پہ فائنانس منسٹر نے محمد اورنگزیب صاحب نے بڑا کلیئرلی آج بتایا ہے کہ کوئی کسی طرح کی سبسڈی نہیں دی جائے گی. ان کا اپنی دوڑ آپ ہے. نہیں, اپنی دوڑ آپ ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے. یہ کب تک, ویسے میں آپ کو بتاؤں, سنیں ذرا, اچھی بات یہ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے. ان کو کیوں سبسڈی دی جائے؟ ہاں جی, پہلے ہی ماشاءاللہ پہلے ہی اس ملک میں, اس ملک کو یہ ٹیکسٹائل والے مافیا ہے. میں مافیا کا ورڈ زیادہ سکتے لوٹ کے کھا گئے یار. تو بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. مافیا اچھا لفظ ہے کہ لوٹ کے کھا گئے, اچھا لفظ, دونوں اچھے لفظ ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, کمپیٹ کر سکتے تو رہے, نہیں تو ویپریٹ ہو جائیں. مطلب اسٹیٹ کے نام پہ ہر وقت ادھر سے بھی مال بٹورے ہیں, پاکستان کو ملے کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے اچھا مال سارا باہر بیچیں. اچھا, میں سب کی جائیں. مخالفت نہیں کر رہا. مثلاً میں ایک کمپنی کا نام آج کل بہت لے رہا ہوں, گوہر جہاز کی سائڈ لینا چاہ رہے ہیں, انٹرلوپ. اچھا انٹرلوپ. انٹرلوپ جو ہے نا, وہ اس کی وجہ یہ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں, میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم ان کے سی اوز کو بلا کے ان کا انٹرویو بھی کریں, چونکہ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کہا تھا انوویشن کی بنیاد پہ وہ ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں. تو بلا لیں, اپنی ریسرچ کی بنیاد کرتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. انشاءاللہ بالکل ان کو بلائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکسپورٹس میرٹ کی بنیاد پہ اور کمپٹیشن کی بنیاد پہ آگے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں. وہ جو رپورٹ آئی ہے, آپ نے کہا جی کہ اس میں انٹرنیٹ اور پاکستان میں امریکی کمپنیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ پیکا شیکا کیا ریفرنس دیا ہے انہوں نے, تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتائیں نا, یہ بڑی اہم بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اس رپورٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, بلکہ میں اپنے جو ہمارے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ایک جو ہے فرنٹ پیج جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا بھی دیں. تو ابھی نہ شیئر کریں, لیکن اب اس کے اندر جو ہے 284 سے لے کے کوئی 325 پیجز تک پاکستان کے بارے میں ڈیٹیل رپورٹ جو ساری ٹیرف کے ایشو پہ 3.5 ہر ملک کے ساتھ ہمارا کیوں ہے, کیا ہے, کیا اسٹڈی, بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ ان کی ٹیم نے, ڈونلڈ ٹرمپ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے, یہ ایسے ملک کام کرتے ہیں, ایسے کام ہوتے ہیں. ٹرمپ سے تو انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے کتنے ٹیرف لگائے ہوئے ہیں, وہ پہلے اپنی 58% ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے میجر کنسرنس کیا کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو پروکیورمنٹ ہے اس میں کس طرح سے امریکن کمپنیز کو ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں رکھا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا اس کے اندر کہ ریفرنس کے طور پہ پرائس تو لے لی جاتی ہے, لیکن کسی کو کانٹریکٹ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. یہ بھی ساری دو نمبریاں جڑی ایسی کرنے اور نہ کہہ کی کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو ڈیٹا سروسز کے انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. پیکا کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. پاکستان کے جو ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی ہے. حالانکہ ہمارے نان ٹیرف بیریئرز انڈیا کے مقابلے میں کم ہیں, لیکن انہوں نے ذکر ضرور کیا ہے. تو یہ کوئی 30 40 45 پیج کی ایک کمپریہنسو رپورٹ دی ہے. لیکن بیسیکلی یہ ٹریڈ ایکوالٹی کی بات ایک طرح سے کر رہے ہیں نا, فیئر ٹریٹمنٹ کی بات. سپیریارٹی تو چلے ان کی رہے گی, ایک طرح سے بڑی طاقت ہے, ترقی یافتہ ملک ہے. لیکن یہ ایک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیٹکس ہے اور ان کا ایک جو نظریہ ہے اور سوچ ہے اور مینیفیسٹو ہے کہ ہم امریکہ کو گریٹ دوبارہ بنائیں گے, کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہونے کے باوجود ہم جنراسٹی شو کرتے ہیں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن ریسیپروکل ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک میجر کنسرن ہے. میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر لینے دیں. اس کی پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہی پیچھے چلے جائیں, جب ہمارا امریکہ کے ساتھ کچھ معاملات بہتر نہیں تھے, کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے شاید اس وقت پریزیڈنٹ. تو کیا تھا, ریسیپروکیسی کی بات کر رہے ہیں, ریسیپروکیسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں کچھ معاملات چل رہے تھے اور کنسرنس تھے. تو ویزاز کی بات تھی. یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں یہ ویزا دیتے تھے پاکستان کے جرنلسٹ کو 6 مہینے, امریکہ کے صحافی کو, یہاں پہ نمائندے کو 6 مہینے کا, پھر وہ اس کو ریویو کرتے تھے, رینیو کرتے تھے, اسی طرح شارٹ پیریڈ کا. ادھر سے جو جاتا تھا اس کو 3 سال 5 سال اس طرح مختلف پیریڈ. 5 سال کا ویزا مجھے بھی ملا تھا. اس کے کنسرنز آئے, انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ سے اتنا کرتے ہیں,
آپ ہمارے جو صحافی ادھر آتے ہیں آپ ان کو یہاں پہ اس طرح کھینچتے ہیں یار، ہر 6 مہینے بعد آپ نے ان کو لٹکایا ہوتا ہے ریویو کے لیے، رینیول کے لیے، ایک رپورٹ سیکھ کرتے ہیں آپ، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یا تو آپ اس طرح ہی کریں جس طرح ہم کر رہے ہیں، نہیں تو آئندہ ہم بھی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں سے ایمبیسی نے صحافیوں کو 3 مہینے سے زیادہ کا ویزا نہ دینا شروع کر دیا. ہمارے ساتھ ایسا لوگ ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہے. اب یہی ٹریڈ کا سچویشن ہے جو ان کی سوچ ہے اس وقت کے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اور آپ کی بھی، کہ بھائی ہم بڑے بھی ہیں، جنراسٹی بھی شو کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رعایتیں بھی برتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ الٹا کیا کرتے ہیں یار. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں کوئی فیور دیں یا ہمارے ساتھ صحیح طرح بات چیت کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے کریں. اچھا ایک چیز تو مجھے پھر بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو آپ پھر کمپیٹ کریں مارکیٹ میں دنیا مجھے کے یہ ساتھ. بتائیں کہ ہمارے پالیسی میکرز کے یہ جو پاس آپ رحم و کرم اور ترس کھا کے جناب ہم بڑے غریب ملک آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے ہمیں کچھ ریلیف دے دیں، جی ایس پی پلس ٹائپ چیزیں، سنیں گے، وہ ان کا دور ختم ہونے والا ہے. مجھے یہ بتائیں ہمارے پالیسی میکرز کو چائنا کی طرف جانا پڑے گا، امریکہ کی طرف اور جانا یہ پڑے دونوں گا؟ طرف ہی رہیں گے. آپ بادشاہ آدمی ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمیشہ وہ کہہ رہے ہیں، آج بھی وزیر خزانہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں طرف ہیں. یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. مقصد دیکھیں چائنا ایک کیا کہتے ہیں لیکن میں آئرن بتاؤں بردر ہے. مجھے یو ایس کی جو پالیسی لگ رہی ہے نا، وہ میں تھوڑا سی ایکسپلین کر نہیں، دوں. ٹریڈ پالیسی از ڈفرینٹ، میں جیو پولیٹیکل از ڈفرینٹ. آپ ٹریڈ تو وار کی اپنے بات ہے، نیبر. ذرا سن لیں. ٹریڈ وار میں کرٹیلمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے. ہاں جی، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ای یو کو، وہ جتنے ریجنل کنٹریز ہیں، ایک تو اپنی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کو وہ ختم کرے جو ٹریڈ کے حوالے سے ہے. دوسرا، اصل میں جو پرابلم ہے بھائی جان وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہے. ہاں جی. امریکہ چائنا کو کرٹیل کرنا چاہتا ہے. اور چائنا بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی میں بھی اب ترقی کر رہا ہے. انڈیا، پہلے صرف مینوفیکچرنگ تھی، اب ٹیکنالوجی میں بھی بہت تیزی سے وہ جی، ترقی کرتے اب نظر آ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کیا انڈیا آل آؤٹ امریکہ کی طرف جائے گا؟ وہ تو کیا تقریباً کرے جا گا؟ چکا سن ہے. لیں، ہم کیا کریں گے. آپ دیکھیں گے اور کیا کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس ہاں، ڈبل گیم کریں گے آپ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. کریں گے ہمارے آپ، پاس کریں گے آپ. اس ٹائم پالیسی چوائس ہے. ہم نہیں سوچیں، ہے، میں آئی میری بات ڈونٹ سن، بائی دس ایگریمنٹ، سن لینا. سوری ہم سوچیں، آرگیومنٹ یا جو بھی ہے آپ سوچیں کا ہے. اور ہم رائٹ کائنڈ آف سینرجیز چائنا کے ساتھ اور امریکہ دونوں کے ساتھ ڈیولپ کرنے کی کوشش دیکھیں کریں. ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یکدم صرف ایک ملک کے ساتھ ہیں اور دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے، نہیں ہیں. آپ ڈپلومیسی اسی کا نام ہے کہ آپ نے ایک اپنے لیے ون ون سچویشن کریٹ کرنی ہے. امریکہ نے جب یہ ٹیرف اناؤنس کیا ہے تو انہوں نے ہر چیز کو کہا کہ ہم وی آر اوپن ٹو ٹاکس ایز ویل. ہمارے ساتھ کوئی آگے سے کوئی اس طرح سی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرے یا فائن لگانے کی یا ڈبل ہمارے ٹیرف کو نہ کرنے کی کوشش کرے. بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آئیں بیٹھیں بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ای یو چائنا کی طرف نہیں جا سکتا. وہی کنسرن جو آپ نے پیکا شیکا بتائے ہیں نا، وہ ہیومن رائٹس کے، فریڈم آف یہ بات نہیں ایکسپریشن ہے، کے بھی کچھ معاملات ہیں تجارت کے علاوہ. یہ بات نہیں ہے. یہ کچھ بائنڈنگ چیزیں ای ہیں. یو کا ایک کنسرن میں آپ کو بتا دوں، آپ ہاں ذہن جی. میں رکھیے گا. جرمنی فار انسٹنس، اس کا بہت زیادہ ٹریڈ ریلائنس ہے چائنا کے ساتھ. تو اب سب کو اپنی چوائسیز جو ہے نا، اپنے بٹ کارڈز جرمنی ایکسیپشن بھی ہے نا. ٹیبل پہ دیکھیں رکھنے پڑیں گے. مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ ایک ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں. تو جرمنی کو آپ ایک ایکسیپشن رکھیں ای یو میں بائی دا وے ویسے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. جی، یہ تو ابھی شروعات ہے. اس میں ہم نے وہ رپورٹ جاری کر دی، بات چیت ہوگی، یہ ڈیلیگیشن ادھر سے آپ نے فرمایا جائے گا، بات چیت کریں گے، کس حد تک گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یہ آنے والے دنوں میں، کئی ہفتوں میں، مہینوں میں یہ معاملہ چلتا رہنا ہے. اچھا دوسرا جو ایشو میں چاہتا تھا، یہ چائنا کے اوپر ہماری ہاں جی ریلائنس. چائنا کے اوپر ایک بات میں ذرا تھوڑا سا کنٹیکسٹ اگر اجازت دیں. سر 30 بلین ڈالرز کے چائنیز لون ہمارے پاس ہیں، زیادہ ہیں. میں 30 ذرا کنزرویٹو ہے، یہ 30 سے 35 بلین ڈالرز کے درمیان ہے. ڈپازٹس، سارا کچھ لین دین سارا جو کچھ کچھ بھی جو ہے، بھی لٹرم معاملات ہیں. پہ آ گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ اور چائنا سے ہم مزید بھی کچھ ریکویسٹ سب کر کو رہے بھی ہیں. رکھتے ہیں ظاہر ہے. رول اوورز بھی کرنے ہیں انہوں نے، کیونکہ ایگزیم امریکہ بینک نے کی تو ری صرف فائنینسنگ آپ بھی کو آئی ایم کرنی. ایف ہی ملنا ہے اور کچھ ہاں نہیں ملنا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک کرٹیسزم نہیں، ڈبیٹ کو انرچ کرنے کا کہ اب چائنا کے ساتھ ہم کیسے. اور ایک اور چائنا سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، یہ جو انرجی کا وہ ہے ہاں کوئی جی 15-16 بلین ڈالرز صرف انرجی کا ہے. یہ ہاں جی اس کو ہم کہہ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیں. اور میں آپ کو بتاؤں، جناب. یہ جو ٹیرف الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے نا، اگلا جو ٹیرف ڈیکریز ہم خواہش رکھتے ہیں 5-6 روپے کی،
اس میں میجر پورشن آئے گا یہ جو چائنیز کا اگر کیونکہ ابھی ایکسٹینشن ہوئی تو ان کی طرف سے ابھی کچھ نہیں ہو رہا نا, ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا, ان کی طرف سے معاملات ویسے ہی ہیں. باقی آئی پی پیز جو لوکل ہیں اور ہیں ان کو آپ نے کرٹیل کر رہی ہے. چائنا کو آپ ایزیلی کرٹیل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ان سے, جو جی ٹو جی ہے یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹس ہیں یا جو کچھ بھی ہے, تو آپ نے ایک پورا ایک سائن کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو ایزی نہیں ہوگا. پھر وہی بات, آپ کی ریلائنس بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کو یہ آپ کہیں کہ جناب نہیں اب تم بجلی سستی کرو, پہلے ہم تمہارا وعدہ تھا کہ ایک اور بھی بات آپ کو ریلیونٹ بتا دوں, لیکن سی پیک سیکریٹریٹ ایک بنا ہوا ہے. ہاں جی, وہ بھی بالکل کوئی سی کام پیک اتھارٹی بنی تھی نا بعد میں, کچھ بھی نہیں, سب کچھ دیکھنے کو تو یار غالب یہ دکھنے کو تو غالب یہ کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک خبر اور بھی بڑی اچھی ہے جی, جلدی سے میں کر دیتا ہوں کیونکہ پاکستان کا چیف اکانومسٹ لگا دی ہے. زبردست. ایک ہمارے ڈاکٹر امتیاز, یہ گریڈ 22 میں ریسنٹلی پروموٹ ہوئے ہیں. اچھا, یہ پہلے اکنامک ایڈوائزر تھے, ان کو لگا دیے. اب 2 پوسٹیں خالی ہیں, ہونے والی ہے. ایک تو اکنامک ایڈوائزر لگانا ہے, دوسرا جوائنٹ چیف اکانومسٹ کی پوسٹ خالی ہونے والی ہے. وہ ہمارے ایک بڑے ہی اچھے اکانومسٹ ہیں, وہ اگلے چند دنوں میں تعینات ہو جائیں گے. نہیں, وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ظفر الحسن بڑے ہی اچھے اکانومسٹ ہیں, تو وہ ریٹائر ہوں گے. تو یہ 2 پوسٹوں پہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہ پوزیشن جو ہیں وہ آنے والی ہیں. ایک سرسری سی بات, آپ پتہ ہے آج کل سول سروس ریفارمز پہ پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میڈیم آف یعنی انسٹرکشنز ہے ایجوکیشن کا, یہ ہم انگریزی کیوں کرتے ہیں, اردو میں کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. لیکن وہاں پہ جتنے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے تھے وہ آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اشارے کر رہے تھے. اور یہ ویسے پروفیسر صاحب آپ کے تو پسندیدہ ہیں, میرے بھی ہیں, یہ جتنی دلیں کوشش کر لیں سول سروس ریفارمز میں سے کچھ نہیں نکلنا, کوئی بات نہیں نکلنی, کچھ نہیں ہوگا. محترم بات یہ نہیں, چھوٹا موٹا آپ پیچ ورک ہو جائے گا. پروفیسر ہیں, چودھری ہیں, ایم این اے ہیں, وزیر ہیں, ایک پارٹی کے بڑے عہدے پہ ہیں, تو آپ اگر اپنی چیئر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے کچھ تو کرنا ہے نا یار. اچھا, کچھ باتیں بھی تو کرنی ہیں, کچھ اور بھی اپنی چیزیں, آپ نے ارشادات جو ہیں وہ پھیلانے ہیں, تو ان کو پھیلانے دیں, ان کا رائٹ ہے. چوہا رپورٹ ہے نا اس میٹنگ کی, ہاں جی, وہ چوہا رپورٹ یہ ہے کہ کیبنٹ کے سیکرٹری کامران افضل صاحب اور باقی بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے تھے, اور جب احسن اقبال صاحب دوسری طرف دیکھتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے اشاروں سے بات کر رہے تھے آپس میں. یہ گلا شلا چل رہی ہیں, جو آپ نے جو ابھی بتائی ہے نا یہ چوہا رپورٹ آپ نے, یہی اس میٹنگ کا آؤٹ کم ہے. آپ سمجھ لیں کہ نتیجہ وہیں پر نکل آیا ہوا تھا. بالکل, اب دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. کہ جس طرح ہماری بیوروکریسی بھی ماشاء اللہ اسمارٹ, میں تو کہتا ہوں اوور اسمارٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے کرنے دیتی ہیں, پریویلیجز اور استثنیات کو کوشچن نہ کریں, باقی جو دلیں کریں. ظاہر ہے, تو وہ محنت کس لیے کرتے ہیں بھائی, اور اسٹیٹ کو سرو کس لیے کرتے ہیں, وہ گورنمنٹس کو کیوں سرو کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل ایجنڈاز کو کیوں سرو کرتے ہیں, وہ فوج کے ایجنڈا کو کیوں سرو کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سسٹم چلتا رہے بس, باقی سسٹم چلے نہ چلے, عوام کا بھلا ہو یا نہ ہو, کسی بیوروکریٹ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں. معاف کیجیے گا, ایکسیپشنز ہوں گی. اچھا, آخری بات, آئی ایم ایف کا جو یہ اس لوٹ مار کے حصے دار ہیں بیسکلی, آپ یہ کھل کے کہا کریں نا. آپ گورننس اور اینٹی کرپشن کے اوپر ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کے لیے وہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اسلام آباد پہنچ چکا ہے, اور پچھلی دفعہ انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی تھی, اس دفعہ بھی جوڈیشری کے لوگوں سے ملاقات کریں گے, نیب کے لوگوں سے ملاقات کریں گے. نیب کے لاس کے اندر اگر کچھ امینڈمنٹس آئی ایم ایف پروپوز کر دے تو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایسی کوئی. اچھا, منڈے کو ایف بی آر کے لوگوں کے ساتھ ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ کریں گے. اب دیکھیں گے اس سے کیا نکالتے ہیں. یہ آئی ایم ایف آیا ہے, وہ کر لیں گے جتنی مرضی باتیں کر لیں, وہ کیڑے نکال لیں, رپورٹیں چھاپ لیں, کچھ نہیں ہونا. سسٹم بڑے گھر سے چلتا ہے, انہوں نے ہی چلانا ہے, وہ مینیج کر لیں گے. پریشانی کی بات کوئی نہیں. یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی پروگرام کر لیے, کوئی خبریں کر لی, کوئی ادھر ادھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ سسٹم ہم نہیں چلانا ہے, ہم اس کو کر لیں گے مولڈ کس طرح کرنا ہے. ایک بات مجھے آخری بتائیں,
کیا پاکستان کو امپروو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ حقیقت ہے یہ پاکستان کی. پاکستان کو امپروو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کر تو رہا ہے یار. آپ پوچھے شہباز شریف صاحب سے پوچھے, چیف صاحب سے پوچھے, وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے, لیکن چلو ٹھیک, جو پوٹینشیل ہے اس سے تو بہت دور ہیں ہم. ہاں نہیں بہتر ہوا ہوتا تو یہ پیکا ایکٹ کا بیچ میں رپورٹ میں ذکر نہ آتا, معاف کیجیے گا. صرف اکانومی کی بہتری, معیشت کی بہتری ہی دیکھیں ایک ملک کی, ایک سوسائٹی کی بہتری نہیں ہوتی ہے. اس کی صحت جو ہے وہ اس کی روحانی صحت جو ہے اس کی فریڈم سے آپ کو ملتی ہے, وہاں پہ آپ کے رول آف لا سے ملتی ہے, گورننس سے ملتی ہے, آپ کے ایجوکیشن کے سسٹم سے ملتی ہے. تو ہم تو ہائیلی ایک بیڈ گورننس والے کنٹری ہیں بدقسمتی سے. چلے ہمیں تو یہ صرف ایک چیز دکھانا کہ صرف کچھ کاروبار چل رہا ہے تو یہ ملک کی صحت کی علامت نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن جب اکانومی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا تو چیزیں پھر امپروومنٹ کی طرف جاتی ہیں. ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی کلاس ہے اور وہ امیروں کی کلاس ہے, رولنگ کلاس ہے نا, وہی ایلیٹ کلاس. وہ ان کو سرو کرنے کے لیے بیوروکریسی بھی ہے ہر طرح کی, جوڈیشری بھی ہے, ہم جیسے صحافی بھی ہیں. اب ہم مارکسزم کی طرف نہیں جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے, لیکن یہ ایک چیز ہے, یا جو ایک کو ایک طرح سے میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا, آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے آپ بتائیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. چلیں پھر اس پہ پھر کسی وقت بات کرنے کے, ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے پاکستان کا سب سے. میرے خیال میں تو پاپولیشن سب سے بڑا پرابلم ہے. پاپولیشن ٹھیک ہے, اور مس گورننس اور مس رول جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے, آپ مجھے اس جس طرف دھکیل رہے ہیں میں نہیں, کیا ہے کیوں ہے بھائی؟ مجھے نہیں پتا. سیریسلی ہنسے نہیں, سنجیدہ بات ہے. سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں سول اور ملٹری دونوں شامل ہیں. دے آر ریسپانسبل فار دس میس. دے آر ناٹ ریسپانسبل, دے آر ریزن آف دس میس ٹیکنیکلی اسپیکنگ. یہ جو آپ نے شروع میں فرمایا, جو دوست کہہ گئے آپ کے, اصل اس ملک کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں اکانومی ہے, گورننس ہے, رول آف لا ہے, جسٹس سسٹم ہے. نہیں, اصل مسئلہ وہی ہے جو وہ انڈائریکٹلی کہہ گئے, کلاس سسٹم ہے. یہ جو آپ کی اوپر کی کلاس ہے یہ نہ رول آف لا ہونے دیتی ہے, نہ گورننس ہونے دیتی ہے, نہ اکانومی کو بہتر ہونے دیتی ہے, نہ جسٹس سسٹم کو بہتر ہونے دیتی ہے. وہ ہر کام وہ نہیں ہونے دے گی جس سے ایکوالٹی جا کے ان کے مفادات کو زیادہ پہنچے. تو یہ بنیادی مسئلہ جو اس ملک کا پاکستان کا ہے وہ کلاس سسٹم ہے بیسیکلی, اور باقی سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ گورننس ہے, اکانومی ہے, جسٹس سسٹم ہے, کوئی بھی ہے. میں کمیونزم کا حمایتی نہیں ہوں, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ایک ریزن پیش کر رہا ہوں. آپ کی ریزن سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ اس ملک کی جو ناظرین آپ بتائیے گا کہ میں نے کسی نظریے کو پروموٹ نہیں کیا, لیکن میرے نزدیک یہ وجہ ہے جس کا انڈائریکٹلی ان کے دوست نے بھی بات کی. یہی وجہ ہے کہ وہ کلاس آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتی, نہ آپ کو ایک کلاس ہی نہیں انصاف لینے دیتی یار. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بیوروکریسی بھی ایک اس کلاس کا حصہ بن گیا, اوپر کے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی اس کلاس کا حصہ بن گئے, تو آپ کو کہاں سے انصاف ملنا ہے؟ تو ہر چیز ان کے مفاد سے جڑی ہوئی ہے. چلے یہی ریزن, پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے آپ بھی ناظرین اس میں اپنی رائے دیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے اپنی نظر میں, پاکستان کے لوگوں کا اجتماعی مفاد اس کے اندر ہے کہ ہم رول آف لا کی طرف جائیں, ہم جمہوریت کی طرف جائیں, ہم اداروں کی مضبوطی کی طرف. تو رول آف لا کس نے کرنا ہے نا, یہی تو آپ ٹیکنیکل آپ سمجھا کس کے اوپر ڈسکشن مزید کرتے ہیں. یہ ایک بحث ہے, وہ چکن اینڈ ایگ والی آپ مثال دے دیں گے تو پروگرام لمبا ہو جائے گا. اجازت لیتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.